السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شروع کرتا ہوں اس پاک ذات کے نام سے جو میرا اور آپ کا پروردگار ہے۔ ڈیئر ویورز، آج جو میں وظیفہ بتانے جا رہا ہوں وہ اللہ کے ناموں سے ہی جو ہے تو انشاءاللہ استفادہ پہنچے گا، اور اللہ کے ناموں سے ہی، اللہ کے اسم سے ہی ہم شروع کریں گے۔ تو وہ وظیفہ ہے ان حضرات کے لیے، وہ فیمیلز جن کے بارے میں نے پہلے بھی ویڈیو میں بتایا تھا کہ میں اللہ کے ناموں کے ذریعے ہی وظیفہ بتاؤں گا ان کے اسم پڑھ کر۔ وہ حضرات جو کہ قرآن نہیں پڑھے ہوئے ہیں، یا جن کے پاس ٹائم کم ہے اور وہ زیادہ وظائف نہیں کر پا سکتے، تو وہ ان سے مدد مانگ سکتے ہیں، ان اسم کے ذریعے مدد مانگ سکتے ہیں، کیونکہ یہ خالصتاً ہم اللہ کے حضور مدد مانگ رہے ہیں۔ تو وہ وظیفہ جو ہے تو اس کے جو اسم ہیں وہ بابرکت اسم میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ آپ نے، جیسے کہ میں ہر ویڈیو میں بتاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے جو بھی نام آپ اسم پڑھیں تو اس کے اول آخر درود ابراہیمی کا جو ہے تو وہ پڑھنا جو ہے تو وہ بہت ضروری ہے، بہت خاص ہے، تو وہ آپ لازمی اول آخر پڑھیں، ٹھیک ہے۔ جس کو ٹائم ملتا ہے 33 ٹائم پڑھے، جس کو ٹائم نہیں ملتا کم سے کم جو ہے تو اس کو 21 یا 13 دفعہ لازمی پڑھے اول آخر۔ تو جو وظیفہ ہے اس کے بارے میں چلتے ہیں، ہم ابھی بتاتے ہیں آپ کو کہ جو الفاظ ہیں وہ ہے یا لطیف ہو یا حلیم ہو، ٹھیک ہے۔ آپ نے جب بھی یہ پڑھنا ہے تو یہ نہیں کہ یا لطیف ہو یا حلیم ہو، یا لطیف ہو یا حلیم ہو، اسپیڈ میں نہیں، آرام آرام سے پڑھیں۔ یا لطیف ہو یا حلیم، یا لطیف ہو یا حلیم ہو، یا لطیف ہو یا حلیم ہو۔ اگر جن کے پاس ٹائم نہیں ہے اور وہ بہت بیزی ہے، جیسے کہ باہر ملکوں میں ہیں، ٹھیک ہے، فارنرس کنٹریز میں ہیں، اور فارن کنٹری میں ہونے کی وجہ سے وہ جو ہے تو ہر چیز فاسٹ ہی کرنی پڑتی ہے، ان کو ٹائم نہیں ہوتا، تو وہ پھر جو ہے تو پڑھ سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمانے والا ہے۔ لیکن اس کو شروع کرنے سے پہلے جو اس کا بہترین اتھینٹک فائدہ آپ اٹھانا چاہتے ہیں، بہترین قسم کا، کہ جس سے آپ کو صحیح افاقہ پیدا ہو، جس سے آپ کو صحیح فائدہ ملے، تو آپ 2 رکعت پڑھیں اور ساتھ صدقہ نکالیں، خواہ وہ کسی چیز کا بھی صدقہ ہو، ٹھیک ہے۔ جیسے کہ کھانا ہے یا کوئی روپے آپ نے نکال دیے ہیں کہ کسی بھی آس پاس جو ہے نا کوئی غریب ہو، مستحق ہو، اس کو دے دیجیے گا، اور پھر آپ یہ شروع کریں یا لطیف ہو یا حلیم ہو، 1000 دفعہ ایوری ڈے آپ نے پڑھنا ہے۔ اگر کوئی فیمیل زیادہ مطلب ٹائم ہے ان کے پاس، تو وہ اگر 3300 دفعہ پڑھے اس کو اول آخر درود ابراہیمی جو ہے، درود ابراہیمی وہ بھی پڑھے لازمی، تو وہ زیادہ ان کو فائدہ ہوگا۔ اور پھر یہ پڑھنے کے بعد اگر آپ کے پاس ٹائم ہے، ظہر میں پڑھ رہے ہیں آپ، یا مغرب میں پڑھ رہے ہیں، یا عشاء میں پڑھ رہے ہیں، تو پھر آپ 2 رکعت نفل حاجات ساتھ پڑھیں، اور اس میں سجدے میں جا کر یہ سلام بھیج دیا، اس کے بعد سجدے میں جا کر آپ دعا مانگیں کہ رب العالمین یہ جو میں نے تسبیحات پڑھی ہیں آپ کے پاک اسم کی، تو یہ اللہ آپ کے حضور پیش کرتے ہوں، قبول و منظور فرمائیں، ٹھیک ہے نا۔ اور پھر اپنی حاجت پیش کریں، تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ آپ کی مشکل پریشانی بھی دور فرمائے گا۔ اور باقی جو ہے استغفار جو پڑھ رہے ہیں، تو جس کو جو بھی استغفار آتا ہے، ان کی بات کر رہا ہوں جنہوں نے قرآن نہیں پڑھا ہوا ہے، جو زیادہ سمجھدار نہیں ہے ان چیزوں میں، تو وہ جو بھی استغفار وہ پڑھ رہے ہیں، جیسا کہ مجھے بتا رہے ہیں وہ واٹس ایپ پر یا میسیجز پر، تو بے شک آپ وہی پڑھیں، اور ساتھ یہ پڑھیں کہ اللہ آپ کی مشکل دور فرمائے۔ میری ہمیشہ دعا ہے جتنے بھی سبسکرائبرز ہیں، جتنے بھی ویورز ہیں، اللہ تعالیٰ تمام کی دلی جائز خواہشات تمنائیں قبول و منظور فرمائے سمیت ہمارے، اور اللہ تعالیٰ آپ تمام کی مشکل پریشانیاں دور فرمائیں، اپنی زمان میں رکھیں، اور آپ کو جو ہے نا خوشیاں عطا فرمائیں، نیک عطا فرمائیں۔ وہ سسٹرز جو ہیں، وہ بہنیں جو ہیں جن کی شادیاں نہیں ہو پا رہی، وہ لازمی مجھے میسج کر دیں، اپنا نام بتا دیں، یا جنہوں نے استخارہ وغیرہ کروانا ہے تو وہ جو ہے تو آپ استخارہ کروا سکتے ہیں۔ تو میں اتنا آئیڈیا آپ کو دے سکتا ہوں کہ کیا آپ کے اوپر اثرات ہیں نہیں ہیں۔ اگر جن کے اوپر اثرات نہیں ہیں اور وہ کسی وجہ سے کہ مطلب ہمیں رشتے پسند نہیں آ رہے، تو مے بی دے شوڈ ہیو ٹو بی چینج دیئر مائنڈس، دین دے گنا گیٹ سکسیس، یو نو مائی مین۔ تو پلیز آپ اس چیز کو بھی جو ہے نا ذرا سا مائنڈ میں رکھیے گا، اپنا خیال رکھیں، کیونکہ زیادہ تر فیمیلز کے اوپر اثرات کی وجہ ہی آتی ہے، لیکن کچھ فیمیلز ایسی بھی ہیں کہ جن کے اوپر اثرات وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے، میں نے بتایا بھی، اس کے باوجود ان کو رشتے پسند نہیں آ رہے، تو وہ ان کی اپنی ذہنیت ہے، وہ ان کا اپنا ایک جو ہے ایک اسٹیٹس ہے جس کو وہ لے کر بیٹھی ہوئی ہیں، اور ابھی مان نہیں رہی۔ تو یہ کہ جب ان 30+ کی ہو جائے عمر گی 13 ہو تب جائیں گی ان تو کو پھر پتہ وہ کہیں چلے گی گا۔ ٹھیک ہے ابھی 35-40 والا بندہ آ جائے، لیکن اس ٹائم ان کو جو ہے نا پھر مسئلے مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا۔ لیکن میری دعا آپ سب کے لیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی زمان میں رکھیں، خوش رہیں، آباد رہیں، خیال رکھیے گا اپنا، فی امان اللہ۔